السلام علیکم ناظرین، ہم نامور مسلم حکمرانوں کے تعارفی سلسلے کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں جس شخصیت کے عہد کا ذکر کیا جائے گا، تاریخ میں انہیں منصور اعظم محمد بن ابی عامر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمد بن ابی عامر 357 ہجری میں اندلس کے مقام ترکش میں پیدا ہوئے۔ ان کے گارڈین ایک یمنی سپاہی عبد الملک معافری تھے۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں زیادہ تر پڑھے لکھے اور صاحب علم لوگ ہوئے۔ سپاہ گری کی طرف اس خاندان کی توجہ کم رہی۔ محمد بن ابی عامر ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ ان کے والد حج سے واپس آتے ہوئے طرابلس الغرب میں فوت ہو گئے۔ محمد بن ابی عامر بہت تھوڑی عمر میں کرتبہ آ کر سرکاری مدرسے میں داخل ہو کر پڑھنے لگے۔ یہیں سے فارغ ہو کر انہوں نے ایوان شاہی کے متصل ایک دکان کرائے پر لے لی اور اس میں بیٹھ کر عرائض نویسی کا پیشہ اختیار کیا۔ اجرت لے کر لوگوں کے خطوط اور کچہریوں میں پیش ہونے والی عرضیاں لکھا کرتے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اتفاقاً ملکہ صبا یعنی اندلس کے کم سن سلطان حشام کی ماں کو ایک محرر کی ضرورت محسوس ہوئی جو اس کی ذاتی جائیداد کا حساب کتاب لکھا کرے۔ کسی خواجہ سرا نے محمد بن ابی عامر کی ملکہ سے سفارش کر دی۔ چنانچہ محمد بن ابی عامر ملکہ کے ہاں محرروں میں شامل ہو گئے۔ ان کی حسن کارگزاری کی شہرت اور ملکہ کی سفارش نے ان کو چند روز کے بعد اشبیلیہ کے محصولات کی وصولی کا افسر مقرر کروا دیا۔ اس عہدے پر فائز ہو کر چونکہ انہیں کرتبہ سے باہر رہنا پڑتا تھا، لہٰذا انہوں نے ملکہ صبا کی خدمت میں عرض کر کے ملکہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ خلیفہ حکم کی خدمت میں سفارش کر کے انہیں کرتبہ ہی میں کوئی عہدہ دلا دیں۔ چنانچہ انہیں محکمہ دارالضرب کا افسر اور محتمم بنا دیا گیا۔ اس عہدہ جلیلیہ پر پہنچ کر منصور اعظم محمد بن ابی عامر نے اپنی قابلیت کا خوب اظہار کیا۔ ملکہ صبا کو بھی قیمتی تحائف کے ذریعے خوش رکھا۔ وزیر، مصفی اور دوسرے امراء کو بھی اپنا ہمدرد اور خیرخواہ بنا لیا اور بہت جلد اس قدر اعتبار پیدا کر لیا کہ خلیفہ حکم بن عبد الرحمن نے مرنے سے پہلے انہیں شہزادہ حشام کا اتالیق مقرر کر دیا۔ خلیفہ حکم کی وفات کے بعد جب حشام تخت نشین ہوا تو تمام کاروبار سلطنت وزیر جعفر مصفی کے ہاتھ آ گیا، جبکہ سپہ سالار غالب بظاہر وزیر جعفر کا رقیب سمجھا جاتا تھا اور ملکہ صبا پہلے سے زیادہ امور سلطنت میں دخیل اور حاوی ہو گئی تھی۔ اس کی سب عزت کرتے تھے اور وہ محمد بن ابی عامر پر زیادہ مہربان تھی۔ محمد بن ابی عامر نے وزیر جعفر اور سپہ سالار غالب کو مشورے دے کر سب سے پہلے خواجہ سراؤں کے زور کو توڑوایا۔ اسی حالت میں شمالی عیسائیوں کے حملہ آور ہونے اور خراج کی ادائیگی سے انکار کرنے کی خبریں پہنچیں۔ وزیر جعفر نے محمد بن ابی عامر کو فوج دے کر عیسائیوں کے مقابلے اور سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ محمد بن ابی عامر نے شمالی حدود میں پہنچ کر عیسائیوں کو عبرت آموز شکستیں دیں اور وہاں سے کامیاب واپس آئے۔ ان فتوحات کی خبریں پہلے ہی کرتبہ میں پہنچ چکی تھیں، جس کی وجہ سے محمد بن ابی عامر کی مقبولیت اور عظمت دلوں میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اہل کرتبہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ دربار میں قدرتی طور پر ان کا اثر اور اختیار پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا۔ اب محمد بن ابی عامر نے غالب کو اپنا شریک اور ہم خیال بنا کر مصفی کو وزارت سے معزول کروا دیا اور پھر اسے قید کروا دیا اور وہ اسی حالت میں فوت ہوا۔ محمد بن ابی عامر نے فوجی بھرتی شروع کر دی، جس میں شمال کے پہاڑی عیسائیوں اور مراکش اور طرابلس کے بربریوں کو بھرتی کیا گیا۔ محمد بن ابی عامر اب تنہا وزیر اعظم تھے، لہٰذا انہوں نے پرانی فوج کے ایک حصے کو موقوف کر دیا، باقی کو غیر اہم اور مناسب موقع پر معمور کر کے فوج کی قومی جماعت بندیوں کو درہم برہم کیا۔ نئی فوج کی تعداد کو بتدریج بڑھا کر زیادہ مضبوط بنا لیا گیا۔ محمد بن ابو عامر نے ہر طرح مضبوط اور مطمئن ہو کر فوجی اصلاح اور ترتیب کی طرف توجہ کی اور بہت جلد وہ اپنی بہادر اور جرار فوج میں محبوب اور ہر دل عزیز قائد بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا اور بہت سی عیسائی ریاستوں کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا اور کئی عیسائی ریاستوں کو سخت سزائیں دیں۔ عیسائی سلاطین ان کے لام سے لرزنے اور کانپنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود عیسائی سلاطین اور سرداروں نے ان کی فوج میں شریک ہو کر عیسائی ملکوں کو پامال کیا۔ خود عیسائیوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گرجوں کو گرانے اور مسمار کرنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر محمد بن ابی عامر نے ان کو معبدوں کی بے حرمتی اور تباہی سے روک دیا۔ پھر انہوں نے افریقہ کی طرف توجہ کی، ادھر بھی سلطنت اندلس کی حدود کو وسیع کیا۔ غرض انہوں نے اپنے عہد حکومت میں 56 جہاد کیے، ہر ایک لڑائی میں فتح مند ہوئے۔ آخری ایام حکومت میں انہوں نے اپنا خطاب منصور تجویز کیا
اور وہ نہ صرف منصور بلکہ منصور اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، منصور اعظم کی مثال ایسے ہی سمجھنی چاہیے جیسے خلافت بغداد میں دیلمی اور سلجوقی سلاطین وغیرہ کی حالت تھی۔ خلیفہ برائے نام ہوتا تھا اور اصل حکومت ان سلاطین کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ منصور اعظم نے اپنے آپ کو حاجب یعنی وزیر اعظم ہی کے نام سے موسوم رکھا، لیکن باقی تمام امور میں وہ مطلق العنان فرمانروا تھے۔ انہوں نے مدینہ ظاہر کے نام سے ایک محل کرتبہ کے قریب چند میل کے فاصلے پر تعمیر کروایا تھا، جو قلعہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں وہ تمام دفاتر اور خزائن کو لے گئے۔ خطبہ میں حشام کے ساتھ ان کا بھی نام لیا جاتا، سکے پر بھی ان کا نام درج ہوتا تھا۔ عمراء اور اراکین سلطنت ان کی ایسی ہی تکریم کرتے اور تمام آداب دربار اسی طرح بجا لاتے جس طرح وہ خلفائے بنو امیہ کے لیے بجا لاتے تھے۔ ابن ابی عامر یعنی منصور اعظم کا وجود اندلس اور اندلس کی اسلامی حکومت اور سلطنت کے لیے بہت ہی مبارک اور نیک بخت ثابت ہوا۔ انہوں نے لیون اور اس کے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو خلافت کرتبہ کا براہ راست ایک صوبہ بنا لیا۔ برشلونہ، کسلا اور نوار کو انہوں نے خراج گزار اور مکمل طور پر فرما بردار بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ایک مرتبہ منصور اعظم کا کوئی ایلچی کسی ضرورت سے ایک عیسائی ریاست میں گیا۔ انہوں نے اس کا انتہائی شاندار استقبال کیا اور اسے اپنے تمام ملک کی سیر کروائی۔ اس سیر و سیاحت میں اس ایلچی کو معلوم ہوا کہ کسی کلیسا میں کوئی مسلمان عورت قید ہے جس کو راہبوں نے قید کر رکھا ہے۔ عیسائی نے واپس آ کر حالات سنائے اور اس مسلمان عورت کا بھی تذکرہ کیا۔ منصور اعظم اسی وقت فوج لے کر اس ریاست پر حملہ آور ہوئے۔ جب اس کی حدود کے قریب پہنچے تو اس کا والی بڑی عاجزی سے حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ مجھ سے کوئی گستاخانہ حرکت سرزد نہیں ہوئی تو پھر یہ حملہ کیوں؟ منصور نے کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ملک میں کوئی مسلمان قیدی نہ رکھے گا، پھر فلاں گرجا میں ایک مسلمان عورت قید کیوں ہے؟ اس نے اس مسلمان عورت کو منصور کے حوالے کر کے اس گرجا کو منصور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسمار کرا دیا۔ ناظرین، 24 جمادی الاخر 387 ہجری میں منصور نے کرتبہ سے شہر کوریا کی جانب کوچ کیا۔ کوریا کو فتح کر کے جلاکیہ میں داخل ہوئے۔ یہاں عیسائی سرداروں نے آ کر اس کی نوکریاں کی۔ منصور اعظم نے ان سب کو یہاں سے ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے تک تمام علاقے کے سرکش لوگوں کو سزا دینے نکل پڑے۔ پھر اس طرف سامان بغاوت بننے والے قلعوں کو مسمار کر دیا۔ اس کے بعد بحر اٹلانٹک کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو فتح کیا۔ وہاں سے ان مفروروں کو گرفتار کیا جو وہاں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرانس کے ساحلی شہروں کو فتح کیا اور ان سازشوں کا حصہ بننے والی عمارتوں کو مسمار کرنے کے بعد یہ واپس ہوئے۔ یہ منصور اعظم کا 48واں جہاد تھا۔ دوستو، منصور اعظم علم و فضل کے بھی ایسے ہی قدردان تھے جیسا کہ خلیفہ حکم ثانی۔ وہ خود بھی عالم تھے اور عالموں کی بڑی قدر کیا کرتے۔ منصور نے بہت سے پل بنائے۔ جامعہ مسجد کرتبہ کی انہوں نے بھی توسیع کی۔ امن و امان اور رعایا کی خوشحالی اس زمانے میں پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ وہ ایسے مقامات پر بھی اپنی فوجیں لے گئے جہاں اس سے پہلے کوئی مسلمان نہ پہنچا تھا۔ غرض، منصور اعظم کا عہد حکومت ہر ایک اعتبار سے حکومت اندلس کا نہایت شاندار زمانہ تھا۔ منصور اعظم کے نام سے عیسائی سلاطین کے دل میں اس قدر خوف طاری ہوتا کہ ان سے زیادہ وہ کسی بھی اموی خلیفہ سے نہ ڈرے۔ منصور نے نہایت ادنا درجے کی حالت سے ترقی کر کے اپنے آپ کو حکومت و سلطنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا۔ اس لیے وہ دنیا کے باحوصلہ اور قابل تکریم لوگوں کی صف میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو اگرچہ خلافت بنو امیہ حشام ثانی کی بے بسی و نالائکی کے سبب اپنی آخری سانس پورے کر رہی تھی، مگر اسلامی عظمت و شوکت اپنے معراج کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ منصور یعنی ابن ابی عامر 394 ہجری میں 27 سال کی حکومت کے بعد کسلا کے آخری جہاد سے واپس آتے ہوئے مدینہ سالم میں فوت ہوئے اور وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔